كتبت الشعر في أروقة القصور طالب الأجور عندما تنفجر الدماء أو تثور تكتب السطور تقلع السجاد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الحمد للہ علی کل نعمة واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ثم الصلاة والسلام والتحیة والإکرام على طبیب نفوسنا وانیس همومنا وشفیع ذنوبنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی الفرقان الحمید والقرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ناظرین کرام، اہل البیت چینل کی جانب سے مقصد کربلا، مقصد امام حسین علیہ السلام کے عنوان سے ہم آپ کی خدمت میں مسلسل حاضر ہو رہے ہیں. آج کے اس چوتھے ایپیسوڈ میں، چوتھی نشست میں، ہم نے جس آیہ قرآن کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ قرآن کے سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 ہے، جس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں خلق کیا مگر عبادت کے لیے. اس آیت کا تعلق مقصد کربلا سے اس طرح ہے کہ یہ آیت عام طور سے قرآن کے ماننے والے، اللہ کے ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، رسول کی رسالت کا اقرار کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اور آپ اس آیت کا مفہوم سمجھ گئے. لیکن اگر غور کیا جائے تو اسی آیت کے مفہوم کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہوئے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان ایک مختصر سا 3 جملوں کا بیان دیا کہ جس میں آپ نے وضاحت فرمائی کہ اصل میں اللہ نے ہمیں خلق کیوں کیا ہے. اس لیے کہ اگر عبادت کا مفہوم نماز پڑھنا ہے، قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تو پھر ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ جو مسلمان 50 سال یا 60 سال یا 70 سال سے زیادہ کی زندگی نہیں رکھتا، وہ اگر عبادت کرتا بھی ہے تو بلوغ کے بعد اس کی زندگی کی عبادت مختصر ہوتی ہے اور وہ عبادت اتنی نہیں ہو سکتی جتنی عبادت قرآن میں ایک بہت ہی مشہور جن کی عبادت ہے. اور یہ آیت جو عبادت کے بارے میں کہہ رہی ہے یہ انسان سے پہلے جن کا تذکرہ کر رہی ہے. ایک ہمیں تاریخ میں ایسا جن ملتا ہے، قرآن کی قصص میں ایک ایسا جن ملتا ہے جس نے 50 سال نہیں، 60 سال نہیں، 600 سال نہیں، 6000 سال نہیں، بلکہ 30,000 سال عبادت کی تھی. اس نے تسبیح کی، اس نے تحلیل کی، اس نے قیام کیا، اس نے رکوع کیا، اس نے سجدہ کیا اللہ کے لیے. لیکن ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ خداوند عالم نے اسے اپنی بارگاہ سے نکال دیا. سوال یہ ہوتا ہے کہ جب وہ جن اپنی عبادت اپنی خلقت کے مقصد کے لیے کر رہا تھا تو پھر اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا، آخر خدا نے اسے اپنی بارگاہ سے کیوں نکالا؟ جب ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن تو بتا کہ ابلیس کو اللہ نے کیوں نکالا، وہ جن تھا جس کی خلقت کا مقصد اللہ کی عبادت تھا، اور وہ اللہ کی عبادت اتنی کرتا تھا کہ جب زمین پر عذاب آیا تو فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ معبود ایک جن ایسا ہے جو مسلسل تیری عبادت کر رہا ہے. خدا نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم اسے عابد سمجھتے ہو تو اسے پہلے عرش پہ لے آؤ. وہ پہلے عرش پہ 6000 سال عبادت کر کے دوسرے عرش پہ پہنچا، دوسرے عرش پہ 6000 سال عبادت کر کے تیسرے عرش پہ پہنچا، یعنی مسلسل عبادت کر رہا ہے.
اور فرشتے اس کی عبادت کو دیکھ کر متاثر ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں معبود یہ ہم سب سے زیادہ عبادت کرتا ہے، اسے تو اور بلند کر دے، یہاں تک کہ وہ چوتھے عرش پہ پہنچا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جب وہ اپنی خلقت کے مقصد عبادت کو، کہ جسے عام طور سے عبادت کا مفہوم جو لوگوں کے ذہنوں میں ہے اسے پورا کر رہا تھا، تو آخر راندہ درگاہ کیوں ہوا، مردود قرار کیوں پایا، رجیم کیوں کہلایا، اس پر اللہ کی لعنت کیوں ہے؟ جب ہم غور سے دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں وہاں پر تو معاملہ ہی کچھ اور ہے۔ اللہ کا سجدہ، اس نے کبھی اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا، لیکن اس نے آدم کے سجدے کا انکار کیا۔ اب وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کا سجدہ شرک ہے، تو ان سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی کا سجدہ شرک ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے عرش پہ خود شرک کروایا، اور اللہ نے قرآن میں 5 جگہ اس کا ذکر کیا، سورہ بقرہ میں بھی، سورہ اعراف میں بھی، سورہ نحل میں بھی، سورہ بنی اسرائیل میں بھی، سورہ صف میں بھی، اور مختلف اشارے سورہ سعد میں بھی کیے اور دیگر جگہوں پر بھی کیے۔ تو اللہ نے یہ کیوں کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، کہ ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کا سجدہ کرو۔ جب سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے تو اللہ نے آدم کا سجدہ کیوں کروایا؟ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب ہم تلاش کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں کہ یہ معاملہ کیا ہے، لیکن اس تحقیق سے پہلے امام حسین کے خطبے کا یہ جملہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، کہ جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں ایھا الناس ان اللہ جل ذکرہ ما خلق العباد الا لیعرفوہ فاذا عرفوہ عبدوہ واذا عبدوہ استغنوا بعبادتہ عن عبادت من سواہ، کہ اے لوگو وہ اللہ کہ جس کا ذکر جلیل ہے، اس اللہ نے بندوں کو خلق کیا ہے اپنی معرفت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عبادت کا جو مفہوم ابلیس کے ذہن میں تھا، خلقت کے مقصد کا جو مفہوم ابلیس کے ذہن میں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا۔ امام نے اسے لفظ معرفت سے سمجھایا کہ اللہ نے معرفت کے لیے خلق کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، عبادت حقیقت میں اسی وقت ہوگی جب اس کی حقیقی معرفت ہوگی۔ وَإِذَا عَبَدُوا، جب وہ ان کی عبادت کریں گے، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَتِهِ عَنْ عِبَادَتِ مَنْ سِوَاهُ، تب جا کے وہ مستغنی ہو جائیں گے دوسروں کی عبادت سے۔ یہاں پر لفظ معرفت پہ غور کیجئے، پھر ہم اس واقعے کی طرف آتے ہیں کہ خلقت کا مقصد جو جنات کا ہے وہی انسانوں کا ہے، اور وہ عبادت بتایا جا رہا ہے۔ امام یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سے مراد معرفت ہے۔ اب کچھ ابلیس کا مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ابلیس کو عبادت کرتے تو دیکھا گیا، لیکن ابلیس کے پاس معرفت نہ تھی۔ اب یہ معرفت کیا ہے، اس کی وضاحت امام نے آگے کی، لیکن اس سے پہلے ہم قرآن سے پوچھیں کہ ابلیس نے اس سجدے کا انکار کیوں کیا؟ تو ابلیس کا خود بیان ملتا ہے، جیسے کسی مجرم کا حلفیہ بیان عدلیہ میں ملتا ہے، عدالت میں ملتا ہے، ویسے ابلیس کا بیان سورہ ہجر میں ملتا ہے کہ میں بشر کا سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس نے کہا کہ میں بشر کا سجدہ نہیں کروں گا، ما لم اکن ان اسجد لبشر، میں بشر کا سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ نے سورہ سعد میں ابلیس سے پوچھا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے خلق کیا، اسے تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اب یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تو جسم رکھتا نہیں، تو یہ دو ہاتھ کون ہیں؟ تو نہ صرف اہل بیت کے چاہنے والے مفسرین نے، شیعہ مفسرین نے، بلکہ تمام عالم اسلام کے بعض مفسرین میں سے کچھ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ید اللہ مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور یہ نور آدم کی خلقت سے پہلے بھی عرش پہ موجود تھا۔ پیکر آدم کو نور علی ابن ابی طالب نے تشکیل دیا۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم نے اس کا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابا واستکبر ام کنت من العالین، تم نے تکبر اختیار کیا یا تم عالین میں سے ہو گئے؟
دیکھیے اس آیت میں معرفت کی بات ہے، یعنی عرش پر اللہ تھا جو حکم دے رہا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، آدم تھے کہ جو مسجود ملائکہ ہو رہے تھے، ملائکہ تھے کہ جنہیں سجدے کا حکم تھا، لیکن ان سب کے علاوہ عالین بھی تھے کہ جن کو آدم کے سجدے کا حکم نہیں دیا گیا تھا۔ اسی لیے اللہ نے سوال کیا کہ کیا تو نے تکبر اختیار کیا اور انکار کیا، یا تو ان عالین میں سے تھا کہ دن کے لیے یہ سجدہ نہیں ہے۔ یہ معرفت کا نقطہ ہے۔ جب معصوم سے پوچھا گیا کہ مولا یہ عالین کون ہیں، تو امام نے ارشاد فرمایا یہ عالین ہم اہل بیت کے انوار ہیں۔ یہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھنے کے بعد اللہ نے حکم دیا تھا کہ آدم کا سجدہ کرو، تو یہ اہل بیت کی تعظیم کا سجدہ تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سفر کربلا کے دوران لوگوں میں خطبہ دیتے ہوئے جناب آدم کا یہ پورا واقعہ بیان کیا، اور بیان کرنے کے بعد میدان منی میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آدم کا سجدہ اللہ نے کیوں کروایا تھا۔ پھر لوگوں کو سمجھایا کہ آدم کا سجدہ اللہ نے اپنے جلال کے لیے کروایا تھا، اور پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَلِتَعْظِيمِ أَنْوَارِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، ہم اہل بیت کی نور کی تعظیم کا سجدہ کروایا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس نے آدم کا انکار کیا تھا، اور آدم کی پیشانی میں جو نور اہل بیت تھا اس کی تعظیم کا انکار کیا تھا۔ تو گویا سارا مسئلہ عبادت کا معرفت پر منحصر ہے، اور معرفت کا اہل بیت کی تعظیم پر منحصر ہے۔ اب اس کی وضاحت اور خود امام نے ارشاد فرمائی کہ یہ جو میں نے بتایا ہے کہ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے بندوں کو خلق کیا، تاکہ جب اس کی معرفت کے ساتھ عبادت ہو تو دوسروں کی عبادت سے وہ مستغنی ہو جائے۔ اس کے بعد ایک شخص نے پوچھا، آپ کے ایک صحابی نے، یا ابن رسول اللہ بے ابی انت و امی فما معرفت اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، فرزند رسول یہ اللہ کی معرفت کیا ہے؟ تو امام نے کہا قال معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ، اللہ کی معرفت انسان کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ ہر شخص اپنے زمانے کے امام کو پہچانے، اس کی معرفت حاصل کر لے کہ جس کی اطاعت اس پر واجب ہے۔ یعنی امام حسین علیہ السلام اپنے اصحاب کے درمیان اس مسئلے کو واضح کر رہے ہیں کہ اصل میں مقصد کربلا یہ ہے کہ میں لوگوں کو معرفت امام کرواؤں کہ جو اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے اور سجدوں پر سجدے کیے جا رہے ہیں، تسبیح پر تسبیح پڑھے جا رہے ہیں، رکوع پر رکوع کیے جا رہے ہیں، قیام پر قیام کیے جا رہے ہیں، اور اپنے زمانے کے امام کو قتل کرنے کے لیے لشکر بھی تعمیر کر رہے ہیں، لشکر کشی بھی کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ اپنے امام کی معرفت نہیں رکھتے۔ اور قرآن میں امامت کے سلسلے میں واضح آیت ہے کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے جناب ابراہیم کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ ہم نے جب ابراہیم کا امتحان لیا تو ہم نے ابراہیم سے کچھ کلمات کو ادا کرنے کے لیے کہا۔ جب ابراہیم نے وہ کلمات ادا کیے، سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ اس کی 124ویں آیت، تو پھر اللہ نے کہا انی جاعلک للناس اماما، ہم نے تمہیں لوگوں کا امام قرار دیا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ امام اللہ بناتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام یہی بات لوگوں کو سمجھانا چاہتے تھے۔ جناب ابراہیم نے سوال کیا قال ومن ذریتی، کہ اے اللہ اور میری ذریت میں سے، ابراہیم خلیل اللہ ہونے کے باوجود اپنی ذریت میں سے بھی کسی کو امام نہیں بنا سکتے، تو پھر امت کیسے کسی کو امام بنا سکتی ہے؟ اور امت نے یزید کو امام بنا کر اپنے سروں پر مسلط کر لیا تھا۔ امام یہی واضح کرنے کے لیے آئے تھے کہ دیکھو امامت ایک الہی عہدہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہے۔ It's a divine post. How can you give this post to somebody by your own desire, your own will؟ یہ تمہاری غلطی ہے۔ تم امام کی معرفت اگر نہیں رکھتے تو تم اللہ کی معرفت نہیں رکھتے، اگر اللہ کی معرفت نہیں رکھتے تو تمہاری عبادتیں ضائع ہیں۔ جب 30,000 سال عبادت کرنے کے بعد
ابلیس کی عبادتیں ضائع ہو گئیں تو تمہاری 50-60 سال کی عبادتیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ امام معرفت کروانے کے لیے آئے تھے۔ تو اللہ نے جواب دیا ابراہیم کو، قالا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تمہاری ذریت میں اگر کوئی ظالم ہوگا تو اس تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا۔ اس کا مطلب جو ظالم نہیں ہوگا اس تک اللہ یہ عہدہ پہنچائے گا۔ امام حسین علیہ السلام کو ساری امت جنت کے جوانوں کا سردار مان رہی تھی، امام حسین علیہ السلام کو ساری امت امام بھی کہہ رہی تھی، لیکن اس کے باوجود اپنے سروں پر یزید کو مسلط کیا ہوا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں ٹھیک سے امام کی معرفت نہیں تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنے اس مختصر سے بیان میں یہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو آیت مقصد خلقت کو سمجھو، تو آیت مقصد خلقت کو سمجھتے ہی تمہیں مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے گا۔ مقصد کربلا بھی وہی ہے جو مقصد خلقت ہے۔ مقصد خلقت یہ ہے کہ تم اس نور کو پہچانو کہ اللہ نے جس نور کے لیے کائنات کو خلق کیا۔ ذرا یاد کریں کہ اللہ نے نور اہل بیت کے لیے کیا کہا؟ اپنے حبیب سے کہا لولاک لما خلقت الافلاک، میرے حبیب اگر میں تمہیں نہ بناتا، تمہارے نور کو نہ بناتا تو میں افلاک کو نہ خلق کرتا۔ پھر خلقت کی بات آئی تو گویا امام حسین علیہ السلام یاد دہانی کرانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو امامت نور اہل بیت کو پہچانو۔ لیکن افسوس امت نے بجائے اس کے کہ وہ اہل بیت کو پہچانتی، اہل بیت کی تعظیم کرتی، اہل بیت کا احترام کرتی کہ یہ وہ اہل بیت ہیں جنہوں نے ہر بے امان کو امان دی، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے ہر بیمار کو شفا دی، یہ وہ اہل بیت ہیں کہ جنہوں نے بے اولاد کو اولاد دی۔ ارے کوفہ والے تو کم سے کم سمجھتے کہ جب کوفے میں قحط پڑا تھا تو یہ امام حسین علیہ السلام ہی تھے کہ جنہوں نے اپنے واسطے سے دعا کر کے ان کے لیے بارش کا انتظام کیا تھا۔ لیکن ہائے افسوس وہی کوفی تھے کہ جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بند کر دیا۔ شام کے وہی لوگ تھے کہ جن پر امام نے بڑا کرم کیا تھا، بڑی عنایتیں کی تھیں، انہوں نے امام کو 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کر دیا۔ یہ ماہ سفر کے دن ہیں، ذرا تصور کریں اہل بیت کے خانوادے پر کیا گزر گئی۔ لوگ کہتے ہیں یزید کو معلوم نہیں تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے گا، شمر نے اپنی مرضی سے قتل کر دیا تھا، عمر سعد کے حکم سے قتل کر دیا تھا۔ یہ افواہیں اس لیے غلط ہیں چونکہ اگر یہ نہیں معلوم تھا کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے ہیں تو یہ تو معلوم تھا کہ یہ زینب ہے جو علی کی بیٹی ہے، جو رسول کی نواسی ہے، یہ ام کلثوم ہے۔ ارے یزید کی ساری کنیزیں اپنے سر پہ ردا رکھی تھیں، یزید کے سارے حرم ردا میں اپنے محل میں موجود تھے، کسی نامحرم کی نظر ان تک نہیں پہنچ رہی تھی۔ لیکن ہائے افسوس کلمہ گویو سوچو کہ آل محمد پر اہل بیت پر کیسا عجیب وقت آ گیا تھا کہ یزید کا دربار تھا، 700 کرسی نشین تھے جو شراب خور تھے، اور رسول کی نواسیاں تھیں جن کے بال کھلے ہوئے تھے، نہ سر پہ مقنا تھا نہ چادر تھی۔ بیبیاں مدینہ کا رخ کر کے کہہ رہی تھیں واہ محمد، کبھی نجف کا رخ کر کے کہہ رہی تھیں واہ علی واہ حسینہ۔ سیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔